گھٹنوں کے میں درد ہے اور ماشاءاللہ حج پر تشریف لے گئی تھی تو وہاں گر گئی، تو اس کے بعد جو ہے اب بہت زیادہ گھٹنے میں درد ہے رائٹ میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام عظیم صاحب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ الحمدللہ میں خیریت سے، آپ ٹھیک ہیں؟ ہاں جی، آپ برا نہ منائیں تو ایک بات بولوں؟ بالکل بات کیجیے، فرمائیے۔ آپ کیا کھاتے ہیں ہمیں بھی وہ بتائیں نا۔ کھانے کی تو سبحان اللہ، اللہ کی اتنی نعمتیں اس ملک کے اندر، کون سی نعمت ہے جو یہاں نہیں ہے؟ اب یہ ایک سمجھنے کی بات ہے کہ کون سے وقت میں کیا کھانا ہے، کیا کھانا ہے، ہاں کس وقت میں کیا کھانا ہے، یہ ہے کمال کی بات۔ ویسے تو سارے جو نعمتیں کھاتے ہیں ہم بھی وہ کھاتے ہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ مجھے معلوم ہے کہ کس وقت میں نے کیا کھایا، اس کے بعد مجھے کیا کھانا ہے، یا میں نے کیا کھانا ہے تو اس کے ساتھ کیا چیز استعمال کرنی ہے۔ الحمدللہ، بس یہ کوشش کرتا ہوں سمجھانے کی بھی اور بتانے کی بھی سب کو کہ بھائی سمجھ جائیں کہ اصل ہے غذا کا کمبینیشن۔ اور یقین جانیے کہ طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو علاج بالغذا کا استعمال ہے اس کے اندر صرف کمبینیشن ہے۔ یہ نہیں کہ دیکھیں نا، اگر کھجور کھا رہے ہیں تو کھجور کے ساتھ ککڑی کا استعمال کر رہے ہیں، کھجور کے ساتھ پنیر کا استعمال کر رہے ہیں، کھجور کے ساتھ ککڑی کا استعمال کر رہے ہیں، کھجور کے ساتھ خربوزے کا استعمال کر رہے ہیں، اسی طریقے سے گوشت کھا رہے ہیں تو گوشت کے ساتھ جو ہے کدو کا استعمال کر رہے ہیں۔ یعنی کہ کوشش یہ ذہن میں رکھیں ہمیشہ کہ کمبینیشن سے مراد یہ ہوتی ہے کہ گرم غذا کے ساتھ ٹھنڈی غذا۔ اچھا اس میں کیا ہے، ہمارے بچے کیا کرتے ہیں، پیزا کھا رہے ہیں اور پیزے کے ساتھ کولڈ ڈرنک۔ اب یہ میچ نہیں کرتے۔ اگر پیزا کھاتے ہیں، کبھی انسان ہے کہ پیزا، آپ مجھے کہیں کہ آپ حکیم صاحب کبھی پیزا نہیں کھاتے، ایسا نہیں ہے، میں بھی کھا لیتا ہوں، لیکن اب میں اس کے ہاضمے کے جو ہے نا کوئی صورت کرنی پڑتی ہے۔ اب اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے ہمیں قہوے کا استعمال کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم اس کے ساتھ بہت زیادہ کولڈ ڈرنک پیتے چلے جائیں تو ہم نے تو اپنے معدے کے خود ستیاناش کر دی۔ جی فرمائیے۔ ہاں جی، میری 2-3 باتیں ہیں۔ ایک تو ہے کہ میرے جو گھٹنے ہیں نا ان میں درد ہے۔ اچھا، گھٹنوں میں درد ہے۔ کتنی عمر ہے آپ کی؟ 55 اور وزن 63۔ اچھا، گھٹنوں میں درد کتنا عرصے سے؟ گھٹنوں میں درد پہلے تو تھوڑا تھوڑا تھا، لیکن لاسٹ ایئر میں حج پر گئی ہوں تو میں وہاں پر گری ہوں تو میرا گھٹنا جو ہے نا وہ کیا بولتے ہیں ٹوٹ گیا، اور لیفٹ رائٹ؟ رائٹ، اس کی وجہ سے رائٹ۔ اچھا، وہ میرا ٹھیک نہیں، چڑھایا بھی ہے ادھر آ کے لیکن وہ ٹھیک نہیں ہو رہا، درد بہت ہے۔ اچھا، صرف رائٹ میں درد ہے، لیفٹ میں درد نہیں ہے نا؟ نہیں۔ اور اس کے بعد میرے پاؤں سویلنگ ہو جاتی ہے بہت زیادہ۔ پاؤں میں دونوں میں یا صرف رائٹ میں؟ دونوں میں سوجن ہے۔ اچھا، پتا ایسے لگتا ہے کہ جیسے ان کے اندر پانی پڑا ہوا ہے۔ اچھا یہ بتائیں پیشاب کیسا آتا ہے آپ کو؟ چھوٹا پیشاب ٹھیک ہوتا ہے؟ وہ تو رک کر تو نہیں آتا؟ والی تھی آپ سے پوچھنے، یہ محسوس ہوتا ہے آپ کو، آپ کا بلاڈر پورا خالی ہو گیا؟ ہاں وہ بھی ہے، لیکن اتنا جلدی مجھے پیشاب آتا ہے نا کہ میں کچھ بتا نہیں سکتی۔ یہی میں پوچھ رہی تھی کہ کیا کوئی چیز کھانے کے لیے کہ مجھے پیشاب نہ رہتا ہے۔ شوگر کی بھی بیماری اس کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ کیا بتایا آپ نے؟ شوگر بھی ہے نا؟ اچھا شوگر بھی ہے، اچھا اس کی وجہ سے پیشاب زیادہ آتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، شوگر کتنا عرصے سے؟ شوگر تو میری زندگی کے ساتھ ہے تقریباً 29 ایئر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا اس کے علاوہ ٹیبلٹس کون سی لے رہی ہیں؟ کھانے میں کس چیز کی؟ شوگر کی لے رہی ہیں اور بلڈ پریشر تو نہیں ہے؟ سب بھی لے رہی ہوں، بلڈ پریشر کی لے رہی ہوں، دل کی لے رہی ہوں، کولسٹرول۔ دل میں کیا ہے آپ کے؟ کولیسٹرول کا لیول کیا بڑھا ہوا ہے؟ دل میں کچھ نہیں ہے، صرف جو ٹیبلٹ ہے نا وہ صبح کو ہے اور شام کو ہے۔ اچھا، اور دن تو بلڈ پریشر کی لے رہی ہیں، شوگر کی لے رہی ہیں اور کولیسٹرول کی بھی لے رہی ہیں؟ وہ بھی لے رہی ہوں، کڈنی کی لے رہی ہوں۔ ارتھرائٹس تو نہیں ہے اس کے علاوہ؟ ارتھرائٹس بھی ہے لیکن اس کی نہیں دے رہے ڈاکٹر، وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے ارتھرائٹس کی بھی دے دی تو کوئی سائڈ افیکٹ نہ ہو جائے۔ بس آپ بالکل فکر نہ کریں، انشاءاللہ میں ذکر کرتا ہوں۔ نام کیا تھا آپ کا؟ میرا نام مسز یاسین۔ مسز یاسین، میں انشاءاللہ ذکر کرتا ہوں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔
انشاءاللہ العزیز میں ذکر کرتا ہوں انشاءاللہ. بہت شکریہ, جزاکم اللہ خیر. مسز یاسین, گھٹنوں کے میں درد ہے اور ماشاءاللہ حج پر تشریف لے گئی تھی تو وہاں گر گئی تھی, تو اس کے بعد جو ہے اب بہت زیادہ گھٹنے میں درد ہے رائٹ میں, اور دونوں پاؤں میں سوجن بھی بہت زیادہ رہتی ہے, شوگر بھی ہے, آرتھرائٹس بھی ہے, لیکن ڈاکٹر کی ابھی تک ادویات نہیں دی. تو سب سے بہترین چیز جو ہے میتھی دانہ. اکثر کو میں میتھی دانہ بتلاتا ہوں تو بس اوقات یہ سوچتے ہیں کہ یار یہ میتھی دانہ ہر ایک کو بتلاتے ہیں, حالانکہ یہ میتھی دانہ بہت مفید ہے اور بہت آسان علاج بھی ہے. اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ جو ہے اس کا پیسٹ بنا لیں, اس کو یعنی کہ آپ اس کو گرائنڈ کر لیں. گرائنڈ کرنے کے بعد اس کا صفوف بنا لیں. صفوف بنانے کے بعد رات کو سونے سے پہلے آپ اس کو ہلدی والے پانی کے ساتھ, ہلدی والے پانی سے کیا مراد ہوتی ہے, یہ فریش ہلدی کا 3 انچ کا ٹکڑا لے لیں, 2 کپ پانی ڈال دیں, اس کو اچھی طریقے سے ابال لیں. ابالنے کے بعد یہ کہوا جو ہے 1 کپ رہ جائے, اس کو ٹھنڈا کر لیں, اور اس کے ساتھ ایک جو ہے میتھی دانے کا 1 اسپون, یعنی جو صفوف ہوگا پاؤڈر ہوگا, اس کو کھا لیں, اوپر سے پانی پی لیں. اللہ کے حکم سے انشاءاللہ آرتھرائٹس بھی ختم ہو جائے گا. اور اس کے علاوہ من جملہ خواتین کی جتنی بیماریاں خواتین کے لیے تو یہ واقعتاً یہ سونا ہے. میں کہتا ہوں کہ بچیوں کو جن کو نہیں بھی ہے بیماری, دیکھیں یہ جو آنے والا وقت ہے بچیوں کی بہت سی اور بیماریاں جنم لے رہی ہیں, خاص طور پر بے اولادی وغیرہ کا سلسلہ, تو یہ سب سے بہترین چیز ہے میتھی دانہ رات کو سوتے وقت آپ استعمال کریں. میری بہن آپ یہ استعمال کریں, اللہ کے حکم سے انشاءاللہ اس سے کافی آپ کو فائدہ ہوگا. ایک کام. دوسرا کام یہ کریں کہ پاؤں میں بہت زیادہ سوجن ہے تو تھوڑی سی چہل قدمی کو جو ہے نا مزید بڑھائیں, اور کوشش یہ کریں کہ جب پیشاب آئے تو پیشاب کو روکے نہیں, فوراً چلے جائیں. پیشاب بھی بہت زیادہ آتا ہے تو اس کے لیے کیا کریں, بہترین چیز یہ کہ رات کو سوتے وقت مثال کے طور پر ہفتے میں 4 دن آپ میتھی دانہ استعمال کر رہے ہیں, اور 2 دن یعنی کہ ویک میں رکھ لیں کہ جس میں آپ انار کی جو چھلکا ہے اس کو گرائنڈ کر لیں. انار کا چھلکا بہت آسان ہے, انار کے چھلکے بازار میں انار ملتے ہیں, انار کھا لیں, اور اس کا جو چھلکا ہے اس کو ڈرائی کر لیں اوون کے اندر, چھوٹے چھوٹے پیسز کر کے اس کو اوون کے اندر ڈرائی کر لیں. ڈرائی کرنے کے بعد اس کا پاؤڈر بنا لیں. پاؤڈر بنانے کے بعد 1 چمچ جو ہے رات کو سوتے وقت ہلدی والے پانی کے ساتھ کھا لیں. اللہ کے حکم سے انشاءاللہ مسانے کی, بلاڈر کی جتنی تکلیفیں ہیں, پیشاب کی جتنی تکلیفیں ہیں, انشاءاللہ یہ سب ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ. اچھا, اس کے علاوہ آپ کیا کریں کہ تل کا تیل اور زیتون کا تیل اور کلونجی کا تیل, یہ 3 تیل آپ لے لیں. ان کو ہم وزن کر لیں, 100 گرام لے, 100 گرام لے لیں. اور اس میں کیا نام ہے, آپ ان کو اس کو استعمال جب کریں گے تو اس وقت تھوڑا سا اس کو گرم کر کے استعمال کریں. یعنی کہ استعمال کیسے کرنے کہ آپ کے جو جہاں گھٹنوں میں درد رہتا ہے, جوڑوں میں درد رہتا ہے, رات میں خاص طور پر سونے سے پہلے ان جگہوں کا مساج کر کے سو جائیں تو انشاءاللہ اس سے کافی فائدہ ہوگا. دوسرا کام یہ کریں کہ جب آپ نے بات کرنا ہوتا ہے, جس دن آپ نے بات کرنا ہے, بات کرنے سے پہلے اپنی باڈی پر 1-1.5 گھنٹہ پہلے جو ہے اچھی طرح تیل لگا لیں. یہی تینوں تیل جو مکس کیے ہوں گے یہ پورے جسم پر لگا لیں, تو اس سے انشاءاللہ عزیز آپ کے جسم کے تمام دردیں وغیرہ, جوڑوں میں تکلیف وغیرہ, اللہ کے حکم سے انشاءاللہ عزیز اس میں کافی فائدہ ہوگا. اچھا, ایک اور اچھا, آپ کو جو شوگر ہے نا, شوگر کے لیے بھی یہ میتھی دانہ بہت مفید ہے. تو یہ پاؤں کے سوجن کو بھی ختم کریں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ جتنے تکالیف ہیں من جملہ سب کے لیے یہ بہت مفید ہے. رات کو اس کو ضرور استعمال کریں.